یہ قوم گناہ کیوں کر رہی ہے، بے نمازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑے گا تو کیا ہوگا۔ شراب کیوں پی رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب پیے گا تو کیا ہوگا۔ ماں باپ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا۔ اب آج کی محفل میں میں کوئی رونے کی بجائے ایک سولوشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک حل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سارے گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ جہالت ہے، یعنی علم دین سے دوری ہے۔ تو پہلے کام آپ یہ کریں کہ ایک جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر میں آپ کو پورا علم سکھایا نہیں جا سکتا، تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خود قرآن سیکھو، خود حدیث سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، جس دن مسلمان کو پتا چل جائے گا کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے۔ دیکھو مسلمان بہت سچی قوم ہے، یہ قوم مسلم جیسی قوم پشت زمین نے، چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا۔ بس اس قوم کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے، یہ قوم کو تک صحیح بات پہنچ جاتی ہے، یہ قوم سدھر جاتی ہے۔ معلوم نہیں ہے تو گناہ ہے، معلوم ہو جاتے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، کیونکہ میرا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو، کہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا 2-3 باتیں کر لیتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ علم آپ کو نہیں ہے، آپ میں کے بہت سارے میرے بھائی میری بہنیں ان کو علم نہیں ہے نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ آئیے بہت نقصانات ہیں نماز چھوڑنے کے، میں ایک تو نقصان بتاتا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے اللہ پہ امید کرتے ہوئے کہ جب مسلمان کو پتا چلے گا نا کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، یقین جانیں کوئی مسلمان جو ہے نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان بتایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، غیب دان نبی نے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ میری قوم اللہ اکبر اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ نبی کے نام پر یہ اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے۔ ارے جب نبی کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں تو نبی کے نام پہ وقت کیوں نہیں قربان کر سکتے؟ لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو آئیے نماز سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسے کسی ملک میں رہنے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، کسی ملک میں رہنے کے لیے قانون ہوتا ہے۔ کیا قانون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا قانون ملک میں رہنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو جس ملک میں رہے گا اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ قانون ہے ملک کا۔ اگر کہ کوئی بندہ سگنل توڑ دے، یہ گناہ ہے، جرم ہے ملک کے قانون میں، لیکن سگنل توڑنے والا ملک میں رہ سکتا ہے، اس کو ملک سے کوئی باہر پینلٹی بھر دی جائے، ٹھیک ہے، پکڑ لیا جائے۔ اسی طرح ملک میں رہنے کا ایک قانون، جو ملک میں جو وہ مزید قوانین ہوتے الگ الگ، بائک چلانا ہے تو ہیلمٹ پہننا ہے، نہیں پہنا پینلٹی لگے گی، لیکن ملک میں رہ سکتا ہے۔ صحیح ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں۔ لیکن ملک میں کون نہیں رہ سکتا؟ تو کہا جو ملک سے غداری کرے گا، ملک سے بے وفائی کرے گا، چاہے کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو، اس کو ملک میں رہنے کا حق، غدار کو ملک میں رہنے کا حق۔ اگر کوئی شخص ہمارے ملک کی جاسوسی پڑوسی ملک میں جا کر کے کرے تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ۔ صحیح، یہ ملک میں رہنے کے قابل کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کی ہے؟ غداری کی۔ کیا کی ہے؟ غداری کی۔ ملک سے غداری کرنے والا ملک میں رہنے کے قابل بولے نہیں ہے۔ تو جیسے ہر ملک کا ایک قانون ہے اور سارے ممالک کا قانون یہی کہتا ہے کہ جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے، ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا، وہ اس ملک کا باشندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جیسے ملک میں رہنے کے لیے ملک کی وفاداری ضروری ہے، ویسے مسلمان رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ضروری ہے۔
یہ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا تو بھی وہ اللہ اسی شان کے ساتھ تھا جیسا کہ اس کی شان ہے, اور جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا تو بھی وہ اللہ رہے گا اسی شان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ سجدہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ اس کا وفادار کون ہے اور اس کا غدار کون ہے. وفاداروں کو بتانے کے لیے اب جو دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے, فجر میں نیند چھوڑ کے مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے, جو اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے, اور جو سوتا پڑا رہے وہ نیند کا وفادار ہے, خدا کا وفادار نہیں. جو کاروبار میں لگا رہے وہ روزی کا وفادار ہے, رزاق کا وفادار نہیں. اب بتاؤ, جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا, جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا تو خدا و رسول کا غدار اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ نماز کے بغیر کوئی مسلمان کیسے ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا حدیث ہے. ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا. پہلی بات میں اپنے علماء کے سامنے وضاحت کر دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے, توجہ کرنا, حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے میرا موقف وہی ہے جو جمہور احناف کا موقف ہے بے نمازی کے لیے. ٹھیک, اس سے ہٹ کر کوئی میرا موقف نہیں ہے, لیکن میں حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اسی اعتبار سے کروں گا جو حدیث میں ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کے دین اور آپ کے مذہب کی حقانیت کو جان چکا ہوں اور میں ہونا چاہتا ہوں مسلمان, لیکن آپ کے مذہب میں روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, پڑوسی کے حقوق ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ, میں اتنا سب نہیں کر سکتا. توجہ کرنا, میں اتنا سب نہیں کر سکتا. تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, اتنا کر سکتے ہو نہ, یہ بھی نہیں, اچھا یہ بھی کم کر دو, اب اتنا کر لو گے نہ, یہ بھی نہیں اتنا. آخری میں سب کم کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی, چلو ٹھیک ہے ایمان لے آؤ, صرف نماز پڑھنا بس, اور کوئی کام نہیں کرنا ہے نہ کرو, لیکن اتنا کرو کہ تم نے نماز پڑھنا. اس نے کیا کہا, میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. توجہ کیجئے, سب چیزیں حضور چھوڑتے چلے گئے. حج نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے رہنے دو. زکوٰۃ نہیں دو گے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کوئی حضور علیہ السلام نے ان کی حیثیت دیکھی ہوگی, کوئی بات نہیں, زکوٰۃ بھی نہ دو, وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آخری میں رہ گئی نماز, نوجوانوں کی, میرے بھائیوں کی, میری بہنوں کی توجہ, آخری میں رہ گئی نماز, اور فرمایا ٹھیک ہے نہ ایمان لیا, صرف نماز پڑھا کر بس. اس نے کہا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. سرکار نے, میں چلا جا یہاں سے. آقا نے کیا فرمایا, یہاں سے چلا جا, جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے. الا لا دین لا لا صلاۃ لا, او کما قال, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں. اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا, دین کو توڑ دیا, دین کے ستون کو گرا دیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا, وہ کفر کی حد تک
پہنچ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں، اندازہ تو کرو، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا اندازہ تو لگاؤ۔ اللہ اکبر، میرے اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 3 مرتبہ دیا، کسی کا 4 بار، کسی کا 5 بار، بہت زیادہ کسی کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن ایک نماز ہے، نماز جس کو نماز کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں، پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اس لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو 1 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھو، پوری مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، پوری مخلوق میں جنات بھی آ گئے، پوری مخلوق میں چوٹی، شجر، حجر، درخت، پتے، پتھر، دریا، سب کچھ آ گئے۔ اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر صرف 2 رکعت پڑھنے والوں کو ثواب عطا